بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ومولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد ثم الصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال الحکیم فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین صلوات عزیزان محترم، جس موضوع پر ہم گفتگو کر رہے ہیں اور کئی مجالس میں ہم مختلف نکات بیان کیے، انبیاء علیہ السلام کی اخلاقی اور روحانی و معنوی پہلو ان کی زندگی کے حوالے سے، چونکہ ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی اور داستان کے اوپر بڑی تفصیل سے ہم نے روشنی ڈالی اپنے موضوع سے متعلق، اور آج بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا، لیکن امید ہے کہ انشاءاللہ میں اپنی مجالس میں 12 محرم تک میں حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ہود علیہ السلام کی زندگی کے بعض نہایت اہم پہلو جو ہیں ان کے اوپر بھی انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ ان کو میں کور کر سکوں۔ تو جو گفتگو کا سلسلہ ہمارا جاری ہے، اور اس میں صرف میرا کہنے کا مقصد یہ ہے، میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ ہو سکتا ہے بہت سے کوسچنز ہمارے ذہن میں پیدا ہوں، کیونکہ ہمارے پاس ایک مورل آسپیکٹ ہوتا ہے، ایک ایتھیکل آسپیکٹ ہوتا ہے، ایک ہمارے پاس جورسپروڈینشل آسپیکٹ ہوتا ہے جس کو آپ فقہ کہتے ہیں یا فقہ کہتے ہیں، اور تیسرا آسپیکٹ جو ہے وہ تھیولوجیکل آسپیکٹ ہوتا ہے کہ جس کا تعلق آپ کے لاجک سے ہے، تھنکنگ سے ہے، آپ کے عقائد ہیں، آپ کیسے اس کا ڈیفینڈ کریں گے۔ اگر کوئی آپ سے یہ پوچھے کہ بھئی آپ اگر خدا کو مانتے ہیں تو خدا کو ماننے کی کیا دلیل ہے، اس کے بارے میں پروفز آف ڈیوائن ایگزسٹنس جو ہے، پروفٹ ہوڈ ہے، امامت ہے، ان سب کو ثابت کرنے کے لیے آپ کے پاس منطقی اور فلسفی دلائل ہونے چاہیے۔ اسی طریقے سے اس پوری داستان میں بہت سے ایسے کوسچن ہیں جو بیسیکلی بائی نیچر جو ہے وہ تھیولوجیکل نیچر کے ہیں، وہ ایتھکس اور موریلٹی سے ریلیٹڈ نہیں ہیں۔ میری تمام تر کوشش یہ تھی کہ ہم ان پوائنٹس کو لیں کہ جن کا تعلق اخلاقیات سے ہے، جن کا تعلق ہماری تربیت سے ہے اور ہماری پیوریفیکیشن آف ہارٹ اس سے ہمارا ہے۔ لہٰذا میں نے ان سوالوں کو تھیولوجیکلی ڈیل کرنے کی بجائے میں نے ان کو جو ہے وہ جان بوجھ کر نظر انداز کیا ہے، لیکن بہرحال مختلف سوالات پھر بھی ذہنوں میں آتے ہیں۔ بعد میں بھی میری کئی حضرات سے ڈسکشن رہتی ہے، ان کے ذہنوں میں ایک چیز میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے ایک ذہن میں سوال، اگرچہ میں نے اس کا جواب اپنی تقاریر میں دیا، وہ یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خلق کیا اور فرشتوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے خلق کیا، تو آدم کو اللہ تعالیٰ نے علم سکھایا، فرشتوں کو نہیں سکھایا۔ تو فرشتے یہ اعتراض کر سکتے ہیں کہ بھئی اگر ہمیں بھی علم سکھا دیتے تو ہم بھی آدم جیسے ہو جاتے، تو ہمیں تو سکھایا ہی نہیں ہے۔ لیکن خود فرشتوں کا اعتراض نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اس کا جواب جانتے تھے۔ توجہ ہے آپ کی کہ خود ملائکہ نے اس بات کا اعتراض نہیں کیا، پورا ان کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں، انہوں نے یہ اعتراض نہیں کیا کہ پروردگارہ اگر تو ہمیں بھی آدم کی طرح علم دے دیتا تو پھر ہماری بھی پرابلم ہمیں بھی آپ۔ لہٰذا یہ کہنا کہ اللہ کی عدالت کے خلاف ہے، ایک سوال تو ہو سکتا ہے کہ اللہ کی جو جسٹس ہے، ہم کہتے ہیں اللہ عادل ہے، تو میں اب آپ کو پہلی مرتبہ اس مجلس میں ایک تھیولوجیکل آسپیکٹ سے میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں کہ تھیولوجیکلی جو ایشوز ہیں اس کو ہم کیسے ڈیل کرتے ہیں۔
چونکہ یہ سوال پوچھا گیا ہے تو میں اس کا جواب، اور چونکہ خود بھی میں اہم سمجھتا ہوں، لہٰذا میں مجلس کے آغاز میں اس کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی عدالت، تو اللہ کی عدالت اور عدل الہی کا کیا مطلب ہے؟ یہ سب سے اہم سوال ہے۔ کیا جس کو ہم اپنی زندگی میں عدل سمجھتے ہیں، کیا اللہ کے سلسلے میں بھی عدل کا مطلب یہی ہے یا کوئی مختلف ہے؟ چونکہ میں اس بحث میں جانا نہیں چاہتا، لیکن میں صرف آپ کی خدمت میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بھی ایک ایشو ہے کہ ہمیں پہلے یہ پتا چلے کہ عدالت الہی سے مطلب کیا ہے، اس کا مراد کیا ہے، پھر ہی ہم اللہ کے کسی فعل کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ عادلانہ ہے یا نہیں ہے، وہ جسٹس کے مطابق ہے یا مطابق نہیں ہے۔ لہٰذا اس مقام کے اوپر بھی ویسے ہم جب عدل کی تعریف کرتے ہیں تو عدل کی تعریف میں کوئی فرق نہیں ہے۔ عدل کی تعریف ہے کہ ہر چیز کو اس کے مقام پر رکھنا، جو چیز جس چیز کو ڈیزرو کرتی ہو اس کو آپ اس کو حق دیں اس کا، اگر کسی میں کوئی استحقاق ہے تو آپ اس کے استحقاق کو مطابق دیں۔ لیکن یہ بھی میں عرض کرتا چلوں کہ یہ تعریف تو سب کو پتہ ہے، تھیوریٹیکلی ہم سب کو پتہ ہے، لیکن یہ کیسے پتہ چلے گا کہ کس کا استحقاق کتنا ہے اور کتنا نہیں ہے؟ یہ وہ مسئلہ ہے کہ جو آج کے دور کا ایشو ہے کہ ہر شخص یہ کہہ رہا ہے کہ میں عادل ہوں، اس لیے کہ وہ کہہ رہا ہے میں جو ہوں صحیح، کسی پہ ظلم نہیں کر رہا ہوں۔ ظلم کا مطلب بالکل عدل کے برعکس ہے کہ کسی کو اس کا حق نہ دینا۔ جب بھی آپ کسی کو اس کا حق نہیں دیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ظلم کیا ہے۔ حتیٰ آپ جو قرآن بار بار کہتا ہے کہ انسان اپنے نفس پر ظلم کرتا ہے، تو یہ بھی چونکہ ہم اخلاقیات کی بات کر رہے ہیں تو نفس پر ظلم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک انسان بنا کر بھیجا ہے، آپ کے اندر اللہ نے ایک میٹیریل آسپیکٹ رکھا ہے، دوسرا اللہ نے آپ کے اندر اسپریچول آسپیکٹ رکھا ہے، اللہ نے آپ کو انٹلیکٹ اور وزڈم بھی دی ہے، اللہ نے آپ کو جو ہے وہ ڈیزائرز بھی دی ہیں، اللہ نے آپ کو فیلنگز بھی دی ہیں، اللہ نے آپ کو جو ہے وہ پاور آف اینگر بھی دیا ہے۔ یہ ساری قوتیں اللہ نے آپ کو دی ہیں، لیکن ان قوتوں کو بیلنس کرنا اور ان کے ساتھ عدالت کرنا وہ ہمارا فرض ہے۔ یعنی ہماری عقل کا ایک تقاضا ہے کہ اگر ہم اس عقل کے تقاضے کے مطابق ہم اس عقل کو استعمال نہ کریں تو ہم نے اپنی عقل پر ظلم کیا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں صفات دی ہیں، جو ہمیں کیپیسٹی جو ہمارے اندر ہے، اس کیپیسٹی کے مطابق اس سے استفادہ کرنا اور بعض چیزوں کو ہم اگنور کر دیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ صلوات پڑھ دیجئے پڑھتا ہوں۔ لہٰذا ہمیں میں چونکہ اگر ایکسٹرنل ورلڈ میں بھی اسی طریقے سے ہے، اب کچھ کہتے ہیں کہ جی ہم عدالت کر رہے ہیں، لیکن عدالت کیا ہے؟ یہی وہ چیز ہے جس کو اسلام کہتا ہے کہ تمہارے لیے نالج کافی نہیں ہے، تمہارے لیے بصیرت کا ہونا بھی ضروری ہے۔ تمہارے اندر جب تک تم انسائٹ فل نہیں ہوگے، جب تک تمہارے اندر ویژن نہیں ہوگا، جب تک تمہارے اندر بصیرت نہیں ہوگی، تم حق اور باطل کو آپس میں تمیز نہیں کر سکتے، ہم ڈسٹنگوش نہیں کر سکتے۔ اور یہی وجہ ہے کہ مولا کائنات یہ فرماتے ہیں تم پہلے حق کو پہچانو، اہل حق کو خود پہچان جاؤ گے۔ جب تک تم حق کو نہیں پہچانو گے تم قیامت تک اہل حق کو نہیں پہچانو گے۔ تو قبل اس کے ایک ثواب کر دیجئے۔ اور بڑی ڈیپتھ ہے، آپ بعد میں جا کے سوچئے گا کہ مولا کائنات کے اس قول میں کہ وہ کہتے ہیں کہ اس لیے مت مانو کسی چیز کو کہ میں علی کہہ رہا ہوں، اس لیے مت مانو کہ نبی کہہ رہا ہے۔ قرآن بار بار کہتا ہے کہ ہاتھو برہانکم، تم برہان لے کر آؤ، تم منطق لے کے آؤ۔ تم اس یاد رکھیے گا، بڑا امپورٹنٹ نقطہ بتا رہا ہوں کہ یا تو میں آپ سے یہ کہوں کہ بھائی مسئلہ اس طرح ہے، آپ مجھ سے پوچھتے ہیں دلیل کیا ہے اس کی، میں کہوں گا دلیل کیا ہوتی ہے؟ یہ میں کہہ رہا ہوں، کیونکہ میں کہہ رہا ہوں اس لیے تمہیں ماننا پڑے گا۔ لیکن ایک دفعہ جب میں نے یہ کہہ دیا کہ اس کے پیچھے منطق یہ ہے تو دلیل کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ کسی کے شخص اور شخصیت سے اس کا رابطہ توڑ دیتا ہے، وہ ایشو ہوتا ہے اور اس کے پیچھے دلیل ہوتی ہے اور استدلال ہوتا ہے۔ لہٰذا مولا کائنات فرماتے ہیں کہ تم اگر مجھے مانتے ہو
تو وہ بھی تمہارے پاس استدلال ہونا چاہیے، معرفت ہونی چاہیے. اور جب تم ایک دفعہ مجھے مان لو دلیل کے ساتھ اور عقل و منطق کے ساتھ، پھر تمہیں یہ حق ہے کہنے کا کہ چونکہ علی نے کہا ہے اس لیے ہم مانیں. لیکن پہلے علی کو علی ماننے کے لیے تمہارے پاس منطق ہونی چاہیے، تمہارے پاس استدلال ہونا چاہیے، تمہارے پاس جذبات کافی نہیں. تو یہ نقطہ تو میں واپس آؤں گا کہ جب عدالت خدا کی بات کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بڑے واضح طور پر ہمیں یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ دیکھو جس میں جو کیپیسٹی ہے میں نے اس کیپیسٹی کے مطابق، حتیٰ میں نے شیطان کو شیطان کبھی خلق نہیں کیا، میں نے ابلیس کو ابلیس خلق نہیں کیا، میں نے کسی جگہ پر شر کو خلق نہیں کیا، میں نے کسی جگہ پر ایول کو خلق نہیں کیا. جس نے بھی اپنے آپ کو گمراہ کیا ہے اس نے خود اپنے آپ کو گمراہ کیا ہے. میں نے دونوں راستے جو ہے وہ بتا دیے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہتا ہے کہ علم الآدم الاسماء کلہا، کہ آدم کو علم دیا اور ملائکہ کو کہا کہ ان تک یہ پہنچا دو. ملائکہ کے بارے میں یہ نہیں کہا آدم کو کہ تم ان کو بھی تعلیم دے دو، اس لیے کہ تعلیم دینے کا تعلق جو ہے وہ کیپیسٹی سے ہے، وہ پھر انٹلیکچوئل لیول کے ساتھ ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کہتا ہے کہ آدم کے اندر یہ کیپیسٹی تھی تو میں نے اس کو سکھا دیا، ملائکہ کے اندر یہ کیپیسٹی نہیں تھی تو ان کو علم نہیں دیا گیا اس طریقے سے. ان کو خود وہ کہتے ہیں پروردگار جو تو نے ہمیں بتا دیا ہمیں وہی پتا ہے بس، مسئلہ جتنا ہم سمجھ سکتے تھے. لہٰذا یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ سوال آپ برحق ہیں کرنے میں، یہ سوال آپ کر سکتے ہیں کہ بھئی آدم کو کیپیسٹی کیوں دی، ملائکہ کو دے دیتا وہ کیپیسٹی. یہ اگر آپ یہ سوال کرنا شروع کر دیں تو یہ سوال کبھی رکے گا نہیں، اس لیے کہ آپ یہ کہیں گے مجھے پاکستان میں کیوں پیدا کیا، مجھے امریکہ میں پیدا کر دیتے. کل کو آپ کہیں گے مجھے کسی امیر گھرانے میں پیدا کر دیتے. اگر یہ سوالات شروع ہو جائیں تو پھر کسی جگہ پر تھیولوجیکلی اس کا جواب دینا پڑے گا کہ اللہ جب کسی کی کیپیسٹی کو مقرر کرتا ہے تو اس میں بھی اللہ ظلم نہیں کرتا بلکہ وہ عدل سے کام لیتا ہے. صلوات پڑھ دیجیے. میں دوبارہ واپس آؤں گا. ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری تھا اس چیز کے اوپر کہ یہ جو ابلیس ہے، یہ اس کی جو ٹیکنیکس ہیں یا اس کے جو ٹولز ہیں کہ لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، اس میں سے قرآن یہ کہتا ہے کہ میری تمام جو اسپیچز ہیں اور تقریریں ہیں، میں بار بار دہرا رہا ہوں کہ میں اپنے سننے والوں کو قرآن پر فوکس کروانا چاہتا ہوں کہ بعض چیزیں ہو سکتا ہے کہ ہمارے علم میں ہوں، لیکن یہ چیز اہم ہے کہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ قرآن کا نقطہ نظر کیا ہے. قرآن کے نقطہ نظر کو سمجھنا جو ہے وہ یہاں پر ضروری ہے. تو ہم نے یہ کہا کہ شیطان اس کی ایک جو صفت ہے یا اس کی جو ایک ٹول ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ لوگوں کو ڈسیو کرتا ہے، اس کا یہ ہے کہ وہ چیزوں کو خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے، خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے. لیکن دو راستے ہیں اس کے پاس. ایک یہ ہے قبل اس کے، ہمارے علماء نے بڑی خوبصورت بات کی ہے، انہوں نے کہا کہ ابلیس کے لیے کافی مشکل ہے یہ کام. اس کے پاس ایک اور سٹیج بھی ہے. وہ جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ نہیں اب اس کو میں ایک چیز ہے اس کے سامنے، اس کو میں خوبصورت بنا کے پیش کروں، اس کو میں بیوٹیفائی کروں، اس کے لیے ڈیکوریٹ کروں اس کو، اور پھر وہ یہ سمجھے جو بری چیز تھی اس کو اچھی سمجھنے لگے. اپنے عمل کو جو ایک بہت اچھا عمل نہیں تھا، انسان خود اپنے عمل کی تعریف کرنے لگے، اپنے عمل کو اچھا سمجھنے لگے. لیکن شیطان یہ کہتا ہے کہ میرے پاس ایک اور راستہ بھی ہے. وہ اس سے پہلے اس راستے کو ٹرائی کرتا ہے. وہ راستہ کیا ہے؟ وہ راستہ یہ ہے کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ شیطان جو ہے وہ چاہتا ہے کہ قبل اس کے کہ میں اس مرحلے پہ آؤں، میں دوسروں کو غفلت میں مبتلا کر دوں، میں ان کو نیگلیجنس میں مبتلا کر دوں، وہ چیزوں کو نگلیکٹ کرنے لگے، وہ غافل ہو جائیں. غافل اور جہالت، غفلت اور جہالت دونوں میں یہ فرق ہے کہ جہالت میں انسان کو ایک چیز پتہ ہی نہیں ہے لہٰذا اس کو علم نہیں ہے، لیکن غفلت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو یہ چیز پتہ ہے، آپ کو آلریڈی آپ کی فطرت اس کو بتا رہی ہے یا آپ کے پاس آلریڈی اس چیز کا علم حاصل ہے، لیکن آپ کو غافل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو وقتی طور پر آپ کی اٹینشن کو وہاں سے ڈائیورٹ کر دیا جائے. لہٰذا جو ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ غفلت کے ذریعے سے جو شیطان جو کام کرتا ہے
وہ 3 کام بنیادی کرتے ہیں انسان کو نسیان یا بھلانا، اس کو فراموشی۔ ایک تو یہ کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ انسان کو یہ کہتا ہے کہ جہنم جو ہے وہ اتنی خطرناک نہیں ہے جتنی لوگ سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب آپ کو اس نے آپ نے نگلیکٹ کر دیا ایک خطرے کو، ایک ڈینجر کو آپ نے یہ سمجھا کہ یہ تو کوئی اہم ہے ہی نہیں۔ اب وہ چیز جو ہے وہ اتنی اہم تھی، آپ کے نزدیک جو ہے وہ اہم نہیں رہی، اس لیے کہ آپ کی توجہ ہی نہیں ہے اس کی طرف۔ دوسری چیز یہ کہ یاد خدا سے غافل ہونا، بہت قرآن نے قدم قدم پر یہ بات کی ہے کہ غفلت کا شکار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان ذکر خدا سے غافل ہو جائے۔ یہ ساری مصیبتیں جو مسلمانوں میں خاص طور پر جو خدا کو مانتے نہیں ہیں ان کا تو ایک الگ ایشو ہے، وہ صرف یہ ہے کہ انسان ذکر خدا کو فراموش کر دے۔ اور میں عجیب ہے کہ کربلا کے میدان میں جب آخری دن روز عاشور امام حسین علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا کہ مولا یہ جو آپ کے دشمن ہیں، یہ دشمن اس مقام تک کیسے پہنچ گئے، اس نہج تک کیسے پہنچ گئے کہ وہ فرزند رسول اور نواس رسول کو قتل کرنے کے لیے تیار ہے اور اتنی وحشت و بربری ہے۔ اب دیکھیں کہ اگر یہ سوال امام حسین سے کیا جا رہا ہے، آپ سے اگر میں کہوں کہ امام حسین نے کیا جواب دیا ہوگا؟ سوال پڑھتے امام حسین نے کیا جواب دیا ہوگا؟ تو ہم یہی سوچ سکتے ہیں کہ امام حسین کو قاعدتاً یہ جواب دینا چاہیے کہ یہ لوگ بڑے ظالم ہیں، یہ لوگ بڑے وحشی ہیں، یہ لوگ بڑے قسی القلب ہیں، ان میں قساوت قلبی ہے، ان میں انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں۔ لیکن امام حسین علیہ السلام نے قرآن کی ایک آیت تلاوت کی، اور یہ ایک بہت خوبصورت موضوع ہے کہ میں نے بعض جگہوں پر اس پر بات کی ہے کہ یہ جو قدم قدم پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ہم خطبہ فدق کو اٹھا کے دیکھتے ہیں کہ جناب سیدہ نے قرآنی آیات سے استفادہ کیا ہے۔ ان قرآنی آیات امام حسن علیہ السلام نے، امام حسین علیہ السلام نے قدم قدم پر کربلا جاتے ہوئے تمام منزلوں پر جو قرآنی آیتیں تلاوت کی ہیں، ان کے کانٹیکسٹ کو سمجھے بغیر ان قرآنی آیات کو سمجھا ہی نہیں جا سکتا۔ ضروری ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ ان قرآنی آیات سے امام حسین نے جو استشہاد کیا ہے یا جس طریقے سے استنباط کیا ہے یا سمجھا ہے اس کو یا اس کے کانٹیکسٹ کو بیان کیا ہے، اس میں سے جس وقت ایک آیت جب میں نے پہلے پڑھا کہ عبداللہ بن حر جوفی کو جب اس نے کہا کہ میری تلوار لے لیں، تو امام حسین نے وہاں بھی ایک آیت پڑھی جس آیت میں کا مطلب یہ تھا کہ ہم گمراہ لوگوں سے کبھی بھی فائدہ نہیں اٹھاتے۔ یہ آیت وہاں پر امام حسین نے پڑھی اور اس کو یہ بتا دیا یہ آیت پڑھ کر کہ دیکھو میں اپنی اس الہی تحریک کے اندر میں جس خلوص کو چاہتا ہوں اس میں گمراہ لوگوں کو اپنے ساتھ نہیں کرنا چاہتا۔ تو صلوات پڑھ دیجیے۔ تو ارشاد ہوتا ہے امام حسین علیہ السلام کون سی آیت پڑھتے ہیں؟ سورہ مجادلہ آیت ورس نمبر 19، وہ فرماتے ہیں استحوذ علیہم الشیطان، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو شیطان کے اسیر بن گئے۔ یہ امام حسین کب کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں اگر پہلے کہتے تو یہ سمجھ میں آتی تھی، لیکن روز عاشور جب گھمسان کی جنگ ہونے والی ہے اس لمحے تو انسان کا جوش اور جذبہ اور طرح کا ہوتا ہے، اس کو اور انداز میں بولنا چاہیے۔ لیکن ہمارا سلام ہوا اس سید الشہداء پر جو قرآن کی اس آیت کو پڑھ کر جو ہے وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس تمام ایشو کی روٹ کاز کیا ہے، اس کی اصل پرابلم کیا ہے، کہ یہ شیطان کے اسیر بن چکے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، شیطان کے اسیر بن چکے ہیں، لیکن اگلا جو اس کا پارٹ ہے وہ سب سے زیادہ اہم ہے۔ وہ فرماتے ہیں فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ، اور شیطان کے تابع ہونے کی وجہ سے شیطان نے انہیں ذکر خدا سے غافل کر دیا ہے، اور ذکر خدا سے غافل ہونے کی وجہ سے آج یہ اس مقام تک پہنچ گئے ہیں کہ یہ نواس رسول کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں۔ سب بات پڑھ اسی طرح انسان قیامت کو فراموش کر دے، وہ کہے کہ یہ آخرت اور the day of judgment اور ہیئر آفٹر جو ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، یہ ہوگا پتہ نہیں ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔ تو اب آپ کو ایک چیز کا پتہ ہے، آپ کی فطرت میں یہ چیز موجود ہے، لیکن آپ جو ہے اس سے غافل ہو جائیں۔ تو یہ
جو قرآن جس بات کرتا ہے، یہ دیکھیں ہم اپنی اخلاقی تربیت کیوں نہیں کر پاتے؟ ہم ان چھوٹے چھوٹے نکات کو ہم اس پر غور نہیں کرتے. اگر ہمیں اویئرنیس ہو کہ کہاں کہاں پر تربیت کے لحاظ سے ہمارے اندر ڈیفیشنسی ہے، ہمیں اگر پتا ہو کہ غفلت نام کی دنیا میں کوئی چیز ہے، ہمیں اگر پتا ہو کہ شیطان کے حربے کیا ہیں، تو ہم بہت سی جگہ پر ہم خود سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے. اپنا کریکٹر، اپنا بیہیویئر، اپنا ایٹیٹیوڈ ہم خود بخود ٹھیک کر لیں گے. جب ہمیں یہ پتہ ہی نہ ہو کہ غفلت کس کو کہتے ہیں، غافل ہونا کس کو کہتے ہیں. یہ میرا موضوع نہیں ہے، میں نے کسی موقع پر کسی جگہ پر بڑی تفصیل سے اس مسئلے پہ روشنی ڈالی ہے کہ یہ غفلت ہوتی کیا ہے اصل میں، لیکن انشاءاللہ میں بحث کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں. تو قیامت کو، یاد خدا کو، اور ذکر خدا. اب ذکر خدا ہمارے یہاں یہ سمجھتے ہیں لوگ کہ ذکر خدا زبان سے خدا خدا کرنا، زبان سے تسبیح کرنا. اصلاً ذکر خدا کا یہ مطلب نہیں ہے، اس لیے کہ یہ والا ذکر خدا تو یزیدی لشکر کر رہا تھا آلریڈی، اس میں کمی نہیں تھی. وہ شاید نماز آپ سے زیادہ پڑھتے ہوں گے، ان میں یہ پرابلم نہیں تھی. تو جس ذکر خدا کی بات قرآن کر رہا ہے وہ ذکر خدا کہ جس میں انسان کا قلب بھی اپنے رب کو یاد کرے، اس ذکر خدا کی ضرورت ہے. صلوات پڑھ دیجیے. بچے آ رہے ہیں اور ہر روز کی طرح آپ سے کئی دفعہ درخواست کی گئی ہے کہ آپ واقعا جتنی مدد کر سکتے ہیں آپ اس سینٹر کے لیے، دین کے لیے، اسلام کے لیے، عزاداری کے لیے، اس کے فروغ کے لیے مدد کریں. لیکن میں ایک آیت ہے، میں ساتھ یہ بھی پڑھتا چلوں تاکہ آپ کو ایک حیرانی ہو کہ شیطان کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے کہ الشیطان یعدکم الفقر. شیطان جو ہے وہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ تم اگر اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو تم فقیر ہو جاؤ گے، تم غریب ہو جاؤ گے. تو یہ بھی اس وقت جو اس وقت آپ سے مدد کا تقاضا کیا جا رہا ہے، تو یہ اگر ہمیں پہلے تو ہمیں کسی کو بھی نہیں پتا تھا یہ بات، لیکن یہ قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ تمہیں نہیں ڈرنا چاہیے. یہ شیطان ہے جو ہمیں یہ کہتا ہے کہ نہیں، اگر تم نے اللہ کے راستے میں دے دیا تو تمہارے مال میں کمی ہو جائے گی اور تم فقیر ہو جاؤ گے. صلوات پڑھ دیجیے. انشاءاللہ یہ جو میں بات کر رہا ہوں اس کا اثر بھی ہونا چاہیے. اس کا یہ مطلب نہیں آپ نے سن لیا اور کہا اچھا ٹھیک ہے ہوگا ویسے. ایک مرتبہ سے ذکر خدا. آپ جائیں پاکستان میں جائیں، لاہور میں جائیں، داتا دربار میں جائیں، آپ کو صحیح پتہ چلے گا ذکر خدا جس کو سمجھا جا رہا ہے. تو وہاں پر ہر وقت زبان میں ایک ورد ہے جو کرے چلے جا رہے ہیں، نہ مثلا عمل کے لحاظ سے، نہ بصیرت کے لحاظ سے، نہ حق اور باطل کو سمجھنے کے لحاظ سے، کون اچھا ہے، کون برا ہے، کون حق ہے. یعنی یہ چیز جو ہے وہ انسان کو، تو اسی لیے جب ہم کبھی اس مسئلے پر بات کریں گے تو ذکر خدا وہ ہے جس میں آپ کا قلب اللہ کو یاد کرے، آپ کا قلب اللہ کی طرف متوجہ ہو. فرق کیا ہے؟ اب فرق سنیے گا، کیونکہ یہ مجھے بات نہیں کرنی تھی، اب میرے ذہن میں آ گئی تو میں چلیں آپ کو اس سے محروم نہ کروں. جب آپ زبان سے ذکر خدا کرتے ہیں تو آپ اس وقت تک ذکر خدا کر سکتے ہیں جب آپ کسی سے بات نہیں کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ کسی سے بات کریں گے تو پھر ظاہر ہے کہ آپ کو خاموش ہو کے اس سے بات کرنی پڑے گی، یا آپ کو کوئی کام کرنا پڑے گا تو آپ. لیکن نکالنے والا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری.
آؤٹ لیتا جا رہا ہوں ساتھ ساتھ، تو یہ آپ کی مجلس جلدی ختم ہو جائے گی. آپ نے شیطان کو بہت صلوات پڑھ دیجیے. تو عزیزان محترم، محمد و آل محمد صلوات. تو جب آپ قلب سے ذکر کرتے ہیں تو آپ جب زبان سے کرتے ہیں تو کسی سے بات کر رہے ہیں تو آپ نہیں کر سکتے، آپ کام کر رہے ہیں نہیں کر سکتے کسی سے، لیکن قلب سے ذکر خدا کا مطلب یہ ہے کہ آپ کچھ بھی کر رہے ہوں آپ کا قلب ذکر خدا میں مصروف ہے. یہ بنیادی فرق ہے کہ ذکر خدا جس کی طرف اشارہ کیا گیا. انشاءاللہ کسی موقع پر میں اس کی تفصیل بیان کروں گا. تو اگر شیطان یہ سمجھ جائے کہ اب میں کسی کو غفلت میں مبتلا نہیں کر سکتا، اب وہ اس میں وہ نیگلیجنس پیدا نہیں ہو سکتی، وہ چیزوں کو اگنور نہیں کر سکتا، تو اب دوسرا اس کا حربہ یہ ہے کہ وہ چیزوں کو خوبصورت بنا کے پیش کرے آپ کے سامنے. ایک برا عمل ہے آپ کا. اب میں نے کتنی دفعہ دیکھا ہے کہ خاص طور پر شاعری کے میدان میں یہ زیادہ ہوتا ہے کہ میں حیران ہوں اس کے اوپر کہ میں بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں سب کی، لیکن جو لوگ شعر کہتے ہیں وہ اپنے شعر کو سب سے اچھا سمجھتے ہیں عام طور پہ. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اس میں تھوڑی سی ہمبلنس کی ضرورت ہے اس مسئلے کو. بعض چیزوں میں زیادہ مثلا ہو سکتا ہے کہ شیطان انوالو ہوتا ہو، بعض میں کم ہوتا ہو، لیکن بہرحال اگر یہ مثال فرض کرے مثال ہوتی ہے، اگر یہ میں نے مثال ٹھیک نہ بھی دی ہو، لیکن یہ حقیقت ہے کہ قرآن آپ کے عمل کو قرآن کہتا ہے کہ تمہارا جو برا عمل ہے وہ تمہارے سامنے خوبصورت بنا کے پیش کیا جاتا ہے. حضرت یعقوب نے اپنے بیٹوں کو کہا یہ جو تم سارا کچھ بتا رہے ہو کہ چھوٹے بیٹے کو بھی جو ہے انہوں نے اپنی قید میں کر لیا ہے، یہ سارا تمہارا تسویل نفس ہے، مسولہ، یعنی تمہارا نفس تمہارے عمل کو، برے عمل کو تمہاری نگاہوں میں خوبصورت کر کے پیش کرتا ہے. لیکن آج اس نقطے کے ذیل میں ایک اور امپورٹنٹ بات کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ والی ہے کہ یہ تو چلے ہمیں سمجھ آ گئی کہ ایک چیز برا عمل ہے اور وہ ہمیں اچھا نظر آ رہا ہے، لیکن شیطان ایک اور عجیب و غریب کام کرتا ہے، شاید جس کی طرف ہم کبھی متوجہ نہ ہوں. وہ یہ کرتا ہے کہ آپ کے اچھے عمل کو مزید اچھا کر کے پیش کرتا ہے آپ کے سامنے. بھئی یہ کیا چیز ہوئی بتا؟ یعنی آپ کے نزدیک ایک چیز کی امپورٹنس ہے تو اس کی امپورٹنس کو اور زیادہ امپورٹنٹ بنا کے پیش کرتا ہے. یعنی یہ وہ مصیبت ہے کہ جس میں ہمارا سارا معاشرہ گرفتار ہے. اور وہ کیا مسئلہ ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم فرض کریں مستحبات ہم بہت ہمارے لیے اہم ہیں، لیکن واجبات ہمارے لیے اہم ہی نہیں ہے. تو یہ چیز جو ہے کہ جو چیز کم اہم ہے اس کو زیادہ اہم کر کے پیش کرنا، جو چیز خوبصورت ہے اس کو زیادہ خوبصورت کر کے پیش کرنا. اور یہ چیز جو میں نے گزشتہ مجلسوں میں بیان کی وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ یبلوکم ایکم احسن عملا. یہ احسن کا لفظ عربی میں جو ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ احسن کا مطلب یہ ہے حسن. حسن کا مطلب ہے کوالٹی، کہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تمہارے عمل کی کوالٹی کیسی ہے. اللہ تعالیٰ تمہاری کوانٹٹی پر نظر نہیں رکھتا، تمہاری کوالٹی کے اوپر جو ہے وہ نظر رکھنا چاہتا ہے. تو کوالیٹیٹیو اپروچ اور کوانٹیٹیو اپروچ دونوں میں فرق ہے. اب ہم جو ہیں جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہم اگر اس چیز پر ہوں کہ ہم دعاؤں پہ دعائیں پڑھے چلے جا رہے ہیں، دعائیں عرفہ پڑھے چلے جا رہے ہیں، دعائیں کمیل صدیوں سے پڑھے جا رہے ہیں، لیکن ہمیں یہی نہیں پتا کہ ان دعاؤں کے پیچھے بنیادی میسج کیا ہے. ہمیں یہی نہیں پتا کہ ان دعاؤں کے اندر جو ہے وہ ڈیپتھ کتنی ہے اور کتنے عظیم معارف اور علوم کا دریا ان دعاؤں اور مناجات کے اندر موجود ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز کم اہم تھی ہمارے سامنے اس کو زیادہ اہم کر کے بتا دیا گیا، اور جو چیز زیادہ اہم تھی اس کو کم اہم کر کے دکھا دیا گیا. صلوات پڑھ دیجئے ایک مرتبہ. اب آپ دیکھیں، آپ سب لوگ کا تعلق پاکستان ہندوستان سے ہے. ہمارے برادران اہل سنت، چونکہ میں کبھی بھی کسی سیکٹ کے بارے میں کوئی نیگیٹو میری اپروچ نہیں ہوتی کسی جگہ پر بھی، لیکن یہاں پر بھی میری چونکہ بات بھی ہوئی، خود اہل سنت کے اسکالر سے میری بات ہوئی، میں کہتا ہوں کہ دیکھیں ہم اس چیز کو مانتے ہیں
کہ آپ کی فقہ میں روزہ وقت پر کھولنا جو ہے وہ ضروری ہے اور مستحب ہے، لیکن اگر آپ وقت پر نہیں کھولیں گے تو آپ کے ہاں مکروہ ہے. ہمارے ہاں ہو سکتا ہے ہماری فقہ میں مکروہ نہ ہو، لیکن اس مکروہ سے بچنے کے لیے آپ اس وقت حشر نشر دیکھیں کہ جس وقت ٹریفک کی صورت میں اور لوگ دیوانہ وار اپنے گھروں کی طرف بھاگ رہے ہوتے ہیں اور پھر عجیب و غریب اخلاقیات کا مظاہرہ کرتے ہیں، ہم دوسروں سے بدتمیزی بھی کرتے ہیں. تو میں نے ایک جگہ پر، میں ایئرپورٹ پہ کھڑا تھا، تو میں نے کہا بھائی یہ مکروہ ہے، حرام تو نہیں ہے نا؟ آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ مکروہ اور حرام میں فرق ہے. مکروہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا، لیکن حرام کا مطلب ہے کہ this is prohibited، یہ منع ہے. تو یہ چیزیں ہمارے ذہنوں میں کون بتاتا ہے کہ ہم مکروہ کو حرام کا درجہ دے دیں اور مستحب کو واجب کا درجہ دے دیں اور واجب کو ہم مستحب کا درجہ دے دیں؟ تو یہ چیز اہم ہے کہ جس پر توجہ رکھنے کی ضرورت ہے. سوال پڑھ دیجئے ایک مرتبہ. اور یہ تربیت کی ضرورت ہے. جب تک ہم تربیت نہیں کریں گے اور ہر چیز کو اپنی اصل جگہ پہ رکھنا، اور عدالت جس کو کہتے ہیں، اور عدل جو ہے وہ یہی ہے کہ انسان میں اتنی بصیرت ہو کہ جو انسان کو پتا چلے کہ جس کا جو مقام ہے، جس کا جو اسٹیٹس ہے، وہ اس کو وہ دے. ہم اپنے بارے میں اگر سوچیں تو ہمارے ہاں بھی آپ دیکھیں کہ میں اپنے بارے میں انسان کتنا غلط فہمی میں مبتلا ہوتا ہے. آخر ایک میری پرسنالٹی ہے. اب مجھے یہ بتا دیا گیا کہ میں اگر فلاں کام کروں گا تو جنت مجھ پہ واجب ہو جائے گی، میں جنت میں چلا جاؤں گا. لیکن اصل ایشو یہ نہیں ہے. اصل ایشو یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں اپنے اسٹیٹس کو ڈٹرمن کرے کہ اس کا اسپریچول اسٹیٹس ہے کیا، اس کا اصل مقام ہے کیا، اور اس کی برتھ ہے کیا. اپنے آپ کو کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ کرے. میں مثال ہمیشہ یہ پیش کرتا ہوں تاکہ مثال سے آپ کو سمجھ آئے کہ اگر آپ وقتاً فوقتاً بینک میں تھوڑے تھوڑے پیسے ڈالتے رہیں تو آپ سے اگر میں 1 مہینے بعد پوچھوں کہ آپ کے بینک میں کتنے پیسے ہیں تو آپ ایک دم چکرا جائیں گے. آپ کو نہیں پتا کتنے پیسے ہیں، آپ کہیں گے اتنے ہوں گے، اتنے نہیں ہوں گے. لیکن اگر میں مثال بدل دوں، میں کہوں کہ آپ کو بھوک لگی ہے اور اب آپ کھانا کھا رہے ہیں، تو جب آپ جو کھانا کھا رہے ہیں، میں آپ سے جب یہ پوچھتا ہوں کہ آپ کی کتنی بھوک ختم ہو گئی اور کتنی باقی رہ گئی، تو آپ کو ایگزیکٹ پتا ہے کہ آپ کی کتنی بھوک ختم ہو گئی اور کتنی ختم نہیں ہوئی. اسی طریقے سے اسپریچولی اور ریلیجیسلی یہ ضروری ہے کہ انسان اپنے اسٹیٹس کو صحیح معنی میں ڈٹرمن اور ڈیفائن کرنے کے قابل ہو. سے بات پڑھ دیجیے. آج کی مجلس کا اگلا نقطہ جو بہت اہمیت کا حامل ہے میرے نزدیک، ہم نے کل کی مجلس میں اس بات کو پڑھا کہ شیطان اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن کھڑے ہو کر یہ کہتا ہے لوگوں کی طرف رخ کر کے کہ یہ جو میں ہوں، میرا کوئی تسلط تمہارے اوپر نہیں تھا، میری کوئی اتھارٹی تمہارے اوپر نہیں تھی، میں تمہیں فورس کرنے کے لحاظ سے میرے پاس کوئی پاور نہیں، میں صرف تمہیں انویٹیشن بھیجتا تھا. اور میری حیثیت جو ہے وہ ایک دعوت کرنے والے اور ایک دعوت دینے والے اور ایک انویٹیشن بھیجنے والے سے زیادہ کچھ نہیں تھی. اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو ریفیوٹ نہیں کیا، اس کو انکار نہیں کیا کہ تم غلط کہتے ہو. اس کا مطلب اللہ تعالیٰ نے شیطان کی اس بات کو ایکسپٹ کیا کہ ہاں حقیقت بھی ایسے ہی ہے کہ شیطان کو کوئی تسلط حاصل نہیں ہے کسی کے اوپر. اس کے بعد شیطان کہتا ہے، وہ اس کے الفاظ ہیں کہ فلا تلومونی ولوموا انفسکم، تم مجھے بلیم مت کرو، اپنے نفس کو بلیم کرو. یہاں یہ خود شیطان آپ کو بتا رہا ہے کہ دیکھو یہ جو سیلف بلیمنگ سول ہے، جس کو ہم نفس جو ہے لوامہ کہتے ہیں، سیلف بلیمنگ سول، کہ کبھی کبھی انسان کا کانشیسنس، کبھی انسان کا ضمیر اور انسان کا وجدان جو ہے وہ خود اس کو بتاتا ہے اور بلیم کرتا ہے اور اس کو اکیوز کرتا ہے کہ وہ گناہ کا مرتکب ہو رہا ہے، وہ غلط کام کا مرتکب ہو رہا ہے. تو شیطان یہ کہتا ہے کہ میں نے اگر تمہیں گمراہ کیا ہے تو تم مجھے بلیم مت کرو، اپنے نفس کو بلیم کرو. تو یہاں پر
دراصل جو میں ایک اپنے خاص طور پر یوتھ کو جو یہ نقطہ دینا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہم یہ مت سمجھیں کہ یہ شیطان جو ہے وہ آپ کے نفس کے مقابلے میں کوئی پاورفل اور پیرلل کوئی اتھارٹی ہے. وہ پیرلل اتھارٹی نہیں ہے، یعنی دو چیزیں نہیں ہیں الگ سے کہ ایک آپ کا نفس امارہ ہو اور ایک جو ہے وہ آپ کے سامنے شیطان ہو، کہ کبھی تو آپ کو آپ کا نفس جو ہے وہ ڈسیو کرتا ہو اور کبھی شیطان کرتا ہو. بلکہ نہیں، بلکہ شیطان جو کچھ بھی کرتا ہے وہ آپ کے نفس کے ذریعے سے کرتا ہے. وہ الگ سے کوئی طاقت نہیں ہے، بلکہ وہ آپ کے جو انٹرنل اینیمی ہے اس انٹرنل اینیمی کے تحت جو ہے وہ کوئی کام کرتا ہے. صلوات پڑھ دیجئے ایک مرتبہ. لہٰذا ان دونوں چیزوں میں فرق ہے. میں چاہتا ہوں کہ صحیح طرح میری بات کلیئر ہو جائے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دو پاورز ہیں، ایک آپ کی نفس ہے جو آپ کو گمراہ کرتا ہے جس کو نفس امارہ کہتے ہیں، اور ایک شیطان ہے. حقیقتاً ایسا نہیں ہے، بلکہ شیطان کہتا ہے میری ڈائریکٹ کوئی انوالومنٹ نہیں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں بڑی خوبصورت سی، کہ اگر آپ خدا نہ کرے کوئی زہر کھائے، اگر وہ کوئی زہر کھائے اور اس کے اندر جو ڈائجسٹیو سسٹم ہے وہ ہو ہی نہ مثلا، تو یہ جو زہر جو اثر کرتا ہے وہ اثر اسی وقت کرے گا جب آپ کا پورا سسٹم ٹھیک ہو، یعنی اس سسٹم کے ذریعے سے آپ کو نقصان پہنچائے گا. اسی طریقے سے شیطان جو نقصان پہنچاتا ہے وہ ڈائریکٹ آپ کو نقصان نہیں پہنچاتا. پوائزن ڈائریکٹ آپ کو نقصان نہیں پہنچاتا، بلکہ آپ کے معدے اور آپ کی آنتوں کے سسٹم کے تحت جو ہے وہ آپ کو نقصان پہنچاتا ہے. اسی طریقے سے ابلیس جو ہے وہ انسان کو اس کے، اور یہی وجہ ہے کہ اس کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ جب وہ کسی کو ٹیمپٹنگ کرتا ہے، اپنی ٹیمپٹیشن یا وسوسہ جس کو آپ کہتے ہیں، تو انسان اس بات کو سمجھ ہی نہیں پاتا کہ یہ میری فکر ہے، یہ شیطان کی فکر ہے. اس کو اپنی فکر سمجھ کے وہ اس پر فخر کر رہا ہوتا ہے. یہ کمال ہے شیطان کا، یہ آرٹ اور ہنر ہے اس کا، کیونکہ وہ نفس کے ذریعے سے آپ کو آپ کے مطابق ایسی تصویریں دکھاتا ہے اور ایسے خیالات آپ کے سامنے لاتا ہے کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ کوئی ایکسٹرنل فورس جو ہے اس کے اندر انوالو ہو سکتی ہے. صلوات پڑھ دیجیے. تو عزیزان محترم، قرآن مجید کی میں ایک آیت پڑھنا چاہتا ہوں اپنے ان سننے والوں کے لیے، خاص طور پر جو خاص طور پر ان مجالس میں یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ قرآن کس نظام اخلاق کو پیش کرتا ہے اور قرآن کس قسم کی اپروچ ہمارے اندر ڈیولپ کر سکتا ہے. اب آپ قرآن کی پہلی آیت سورہ قیامت اس میں اٹھا کے دیکھیے. لا اقسم بیوم القیامہ، اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ میں یوم قیامت کی قسم کھاتا ہوں. اور توجہ چاہوں گا میں یوم قیامت کی قسم کھاتا ہوں. سوچے گا انسان کی یوم قیامت کی قسم کیا. پھر کہتے ہیں لا اقسم بنفس اللوامہ، اور میں سیلف بلیمنگ سول کی قسم کھاتا ہوں. اب سوال یہ ہے، فوراً سوال آتا ہے کہ قیامت ایک الگ چیز ہے اور سیلف بلیمنگ سول یعنی نفس لوامہ اس کی بھی قسم کھا رہا ہے. آخر یہ دو الگ الگ قسمیں ایک ساتھ کیوں کھائی جا رہی ہیں؟ آخر یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے. تو اس کا جواب خود قرآن آپ کو دے گا اگر آپ قرآن پر غور کریں. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو جو ایکسٹرنل ورلڈ میں جو حقیقتیں موجود ہیں اس کو اسپریچول سینس میں استعمال کرنے کی کوشش کرو. جس طریقے سے قیامت کی شکل میں ایک نظام عدالت برپا ہوگا، ایک خدا کی جسٹس کو امپلیمنٹ کیا جائے گا اور خدا مجرموں کو کٹہرے میں کھڑا کر کے ان کو قیامت کے دن ان کو جزا یا سزا جو ہے وہ اس کو سنائے گا. تو جس طریقے سے تمہاری خارجی دنیا میں، تمہارے ایکسٹرنل ورلڈ میں خدا کی ایک عدالت لگے گی اور وہ the day of judgment آئے گا، اسی طریقے سے اللہ قرآن کی اس آیت کے ذریعے بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو قبل اس کے کہ وہ ڈے آف ججمنٹ آئے، جب میری عدالت لگے، میں اس سے پہلے اس عدالت کو تمہارے نفس میں لگا چکا ہوں. تمہارے نفس میں یہ عدالت موجود ہے قبل اس کے کہ تم میری عدالت کے پاس آؤ. تم اپنی عدالت کے پاس آ کر تم جواب دو. صلوات پڑھ دیجئے ایک مرتبہ.
اپنے قرآن کی باریکیاں آپ نے دیکھی. ایک اور مقام پر خداوند متعال سورہ رحمان آیت نمبر 7 میں اب آپ دیکھیے خدا ریلیٹ کیسے کرتا ہے. یہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ وَالسَّمَاءُ رَفَعَهَا کہ ہم نے آسمان کو اٹھا دیا, اور پھر فرماتا ہے وَوَضَعَ الْمِيزَانَ اور ہم نے اس آسمان کو, اس نظام کائنات اور اس گلیکسی کو ہم نے نظام عدل پر قائم کر دیا. یعنی اگر ہمارا سسٹم آف بیلنس نہ ہوتا تو یہ چاند سورج ستارے اور یہ سارا نظام جو ہے وہ اس کے بغیر درہم برہم ہو جاتا. ایک لمحے کے لیے بھی میری عدالت کے بغیر یہ کائنات ایک قدم نہیں چل سکتی بلکہ ڈسٹروائے ہو جائے گی. اور اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے الا تطغوا فی المیزان کہ تم جب اس کائنات میں نے عدل رکھا ہے اور نظام عدل کو قائم کیا ہے تو پھر تم اپنے اندر نظام عدل کو قائم کیوں نہیں کرتے؟ تمہارے اندر یہ جو ریبیلین ایٹیٹیوڈ ہے, یہ جو تم ریبیل کرتے ہو, یہ جو تم خلاف عدل کرتے ہو, یہ جو تم دوسروں پر ظلم کرتے ہو, تم اس ظلم کو خود اپنے اندر سے ختم کیوں نہیں کرتے؟ جب میں نے اس دنیا کا نظام عدالت پر قائم کیا ہے تو تمہیں اپنے اندر بھی اس دنیا سے عبرت حاصل کر کے, میری نشانیوں سے درس حاصل کر کے تمہیں خود بھی ایک عادل انسان بننا چاہیے. صلوات پڑھ دیجیے. اور یہی وجہ ہے کہ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشونی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. کتنی دفعہ آپ نے اس آیت کو پڑھا ہے؟ یوم غدیر میں نازل ہونے والی قرآن کی یہ آیت کیا کہتی ہے؟ اب آپ دیکھیں میں کیسے ریلیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم بات کس کی کر رہے ہیں کہ ایک آپ کے اندر شیطان ہے اور ایک آپ کے باہر شیطان ہے. باہر کا شیطان اس وقت تک کچھ نہیں کر سکتا جب اندر کا شیطان گرین سگنل نہ دے اس کو. اب یہ آیت اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں الیوم یئس الذین کفروا من دینکم, آج وہ دن ہے کہ اے رسول یہ کفار تمہارے دین سے مایوس ہو گئے ہیں. کیوں مایوس ہو گئے؟ اس لیے کہ کفار یہ جانتے تھے کہ جب تک رسول کی شخصیت زندہ ہے ہم دین کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے. ہمارا کوئی حربہ رسول کی زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتا. لیکن اگر رسول اس دنیا سے چلے گئے تو پھر ہم اپنی سازشوں کو کامیاب بنا سکتے. بہت توجہ رہے آپ حضرات. تو ہم ان سازشوں کو کامیاب بنا سکتے ہیں. لیکن یوم غدیر پہ علی ابن ابی طالب کی خلافت و امامت کا اعلان کر کے جب قرآن کی یہ آیت بتاتی ہے کہ الیوم یئس الذین کفروا کہ یہ کافر اب مایوس ہو گئے ہیں اس لیے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ رسول کی موت کے بعد ہم سازشوں میں کامیاب ہو جائیں گے. لیکن جب علی کی خلافت کا, امامت اور ولایت کا جب اعلان ہوا تو وہ سمجھ گئے کہ کل تک یہ نظام نبوت جو ایک شخص پر قائم تھا اب اس نظام نبوت کو اللہ تعالیٰ نے نظام امامت و ولایت پر قائم کر دیا ہے. اور جب بھی کوئی دین, جب بھی کوئی مکتب, جب بھی کوئی اسکول آف تھاٹ جو ہے وہ کسی نظام پر قائم ہو جائے, جب اس کے بائی لاز موجود ہوں, جب وہ قوانین کے اوپر چلنا شروع کرے تو اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا, کبھی نقصان نہیں پہنچ سکتا. تو عزیزان محترم اب قرآن کے الفاظ سنیے. قرآن کہتا ہے وَلَا تَخْشَوْهُمْ اے لوگو اب تمہیں کفار سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. تمہیں پہلے یہ خوف ہوتا تھا کہ کفار تمہارے دین کو نقصان پہنچائیں گے لہٰذا تم ڈرتے تھے. لیکن اب اعلان ولایت کے بعد تمہیں اب خوف کی ضرورت نہیں ہے. وَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي لیکن کل تک تم کفار سے ڈرتے تھے, ان سے مت ڈرو, لیکن آج کے بعد سے تم مجھ سے ڈرو, مجھ سے ڈرنے کی کوشش کرو. یعنی کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ کل تک خارجی دشمن تھا,
تم اس سے ڈرتے تھے، اب خارجی دشمن، ایکسٹرنل اینیمی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، بلکہ تمہارے اندر کا جو دشمن ہے، تمہارا جو انٹرنل اینیمی ہے، تمہارے مسلمانوں میں جو اسلام کے نام پر، جو توحید کے نام پر، جو ایمان کے نام پر اب جو دین کو برباد کرے گا، تمہیں چاہیے کہ اب تم اس سلسلے میں مجھ سے خوف کھاؤ اور مجھ سے ڈرو۔ یہ ہے وہ اہم ترین پیغام جو اس پورے اس کے اندر ہم دینا چاہتے ہیں کہ ایک انٹرنل اینیمی ہے اور ایک ایکسٹرنل اینیمی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم ہمیشہ بلیم کرتے ہیں کہ امریکہ نے فلاں کر دیا، اسرائیل نے فلاں کر دیا، یہودیوں نے فلاں کر دیا، لیکن کبھی ہم نے اپنے داخلی دشمنوں پر فوکس نہیں کیا کہ اگر کوئی بھی کسی کو نقصان پہنچاتا ہے تو وہ اس وقت تک نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک اندرونی عناصر ان کا ساتھ نہ دیں۔ ان عناصر کو جو ہے وہ ڈٹرمن کرنا اور ان کو پوائنٹ آؤٹ کرنا بھی ہمارے لیے اتنا ہی ضروری ہے کہ جتنا ہمیں ایکسٹرنل اینیمی کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ صلوات پڑھ دیجئے ایک مرتبہ۔ صلوات پڑھیں۔ عزیزان محترم، میری گفتگو کا یہ دوسرا پوائنٹ تھا جو میں اس انداز میں آپ کی خدمت میں نے پیش کیا، اور تیسری چیز جو میں بہت مختصراً عرض کروں اور انشاءاللہ میں کل کی مجلس میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اس پوری داستان میں، اور وہ ہے حابیل اور قابیل کا جو واقعہ ہے جس میں قابیل نے حابیل کو قتل کیا۔ اس واقعے میں کچھ بہت عبرت آموز پہلو موجود ہیں، جن عبرت آموز پہلوؤں کے اوپر جو ہے وہ انسان کو توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو میں انشاءاللہ، اگرچہ میرا پروگرام یہ تھا کہ میں اسی مجلس میں ان سارے پوائنٹس کو بیان کروں گا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وقت کی کمی کے باعث جو ہے وہ میں اس کو کل کے اوپر رکھتا ہوں، اور کل تفصیل کے ساتھ جو ہے انشاءاللہ میں اسی ایشو کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں، اور میری یہ خواہش ہے اپنے سننے والوں سے کہ وہ ضرور قرآن مجید کی جو اس سے ریلیٹڈ صورتیں ہیں، سورہ مائدہ آیت نمبر 27، 28، 29، اس کی ضرور جو ہے وہ تلاوت کر کے آئیں تاکہ آپ کے ذہنوں میں جو ہے اس کا ترجمہ موجود ہو۔ صلوات پڑھ دیجئے ایک مرتبہ۔ ایک کام جو شیطان کرتا ہے وہ خوبصورت بناتا ہے، دوسرا قرآن یہ کہتا ہے وَلَأُزَلِّئَنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، کہ قرآن جو ہے یہ بتاتا ہے کہ یہ تمہیں طویل آرزوؤں میں مبتلا کر دیتا ہے، جو لمبی لمبی آرزویں ہیں، طویل امیدیں۔ اب دیکھیں یہ ایک اور قرآن اینگل سے بات کرنا چاہ رہا ہے۔ قرآن ہی کہہ رہا ہے اس کو تم بھول جاؤ کہ وہ جو بیوٹیفائی کرنے والا مسئلہ ہے۔ اب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ شیطان جو ہے وہ انسان کو بڑی طویل آرزوؤں میں جو ہے وہ مبتلا کر دیتا ہے۔ ہماری جو ڈیزائرز ہیں، ہماری جو ہوپس ہیں، ہماری جو ایکسپیکٹیشنز ہیں، ان ایکسپیکٹیشنز کو جو ہے وہ اس کو اتنا طویل بنا دیتا ہے۔ لیکن یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ آرزویں تو انسان کی پوزیٹیو بھی ہو سکتی ہیں، کنسٹرکٹیو بھی ہو سکتی ہیں، لیکن قرآن جس بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ طویل آرزویں، روایت میں ہے کہ انما اخاف علیکم اثنان اتباع الہوا وطول الامل۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے دو چیزوں کا خوف ہے تمہارے سلسلے میں، ایک تو جو تمہاری ورلڈلی ڈیزائرز ہیں تم ان کی پیروی کرو، اور دوسرا تمہارے اندر جو یہ لانگ ٹرم ہوپس ہیں، جو طویل تمہاری آرزویں ہیں اور امیدیں ہیں، تم ان کو جو ہے وہ تمہیں ڈسٹروائے نہ کر دیں۔ لیکن اس سے مراد وہ تمام چیزیں ہیں کہ جو انسان کو آخرت سے غافل کر۔ کوئی امید بری نہیں ہے، امید کے بغیر آپ چل ہی نہیں سکتے۔ اچھی امید رکھنا، حتیٰ لانگ ٹرم امید جو ہے وہ بھی اچھی چیز ہے، لیکن کسی ایسی آرزو کا، یہ ہے پیغام جو قرآن کا، کہ تمہیں اگر امید رکھنی ہے کسی کے اوپر تو وہ امید جو ہے تم اپنے پروردگار سے رکھو،
امید اگر رکھنی ہے تو اس بات پر رکھو کہ تم نے اللہ سے ملاقات کرنی ہے. تمہارا جو الٹیمیٹ آبجیکٹو یہ ہے کہ اگر تم اپنے آپ کو دنیا سے وابستہ کر لو گے، جب دنیا سے وابستہ کر لو گے تو یہ وابستگی تمہیں چھوڑے گی نہیں، یہ وابستگی تمہارے لیے عذاب قبر بن جائے گی. تو ایسی امیدیں کہ جو انسان کو اس دنیا سے جو ہے وہ بلائنڈلی اٹیچ کر دیں، جو انسان کو اس دنیا سے وابستہ کر دیں، جو پلیجرز آف دس ورلڈ اس کے ساتھ انسان کو اٹیچ کر دیں، اس کے بارے میں علماء اخلاق نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اگر اخلاقیات میں یا قرآن میں طویل ہوپس اور امیدوں کے بارے میں کہا ہے، وہ اسی کانٹیکسٹ میں ہے کہ انسان جو ہے اپنے حقیقی مقصد کو جو ہے وہ فراموش نہ کرے. اور یہی وجہ ہے کہ قرآن یہ کہتا ہے من کانا یرجو لقاء ربہ. اب دیکھیں قرآن بڑا واضح ہے اس میں. قرآن یہ کہتا ہے اگر کوئی شخص یہ امید کرتا ہے کہ میں اللہ کے اوپر جو ہے وہ اللہ سے ملاقات کروں گا، اگر میری ایکسپیکٹیشن یہ ہے، اگر میرا آبجیکٹو یہ ہے کہ میں نے الٹیمیٹلی اپنے رب سے ملنا ہے اور میں اس کے سامنے ایسے جاؤں کہ وہ جو ہے مجھے پوزیٹیولی مجھے ایکسپٹ کر سکے، تو قرآن کہتا ہے اس کے اندر جو ہے وہ دو چیزیں ہونی چاہیے. ایک تو یہ کہ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، کہ تمہیں عمل صالح کرنا پڑے گا، اور دوسرا یہ کہ تم جو ہو کسی کو عبادت میں اس کا شریک قرار نہ دو. تو یہاں پر ہمیں یہ چیز سمجھ آئی کہ اگر یہ جو طویل امیدیں ہیں انسان کی، یہ اس وقت انسان کے لیے خطرناک ہیں کہ جو انسان کو عمل صالح کرنے سے روک دیں، جو انسان کو اچھا عمل کرنے سے روک دیں. لیکن اگر آپ کی امیدیں، اگر آپ کی آرزویں، اگر آپ کی خواہشات، اگر آپ کی ڈیزائرز جو ہیں آپ کو اس راستے سے نہ روکیں، آپ کو عمل صالح سے نہ روکیں، آپ کو برائی کی طرف نہ لے کے جائیں، آپ کو ڈے آف ججمنٹ کی طرف متوجہ رکھیں، آپ کو اپنے الٹیمیٹ جو آبجیکٹیوز ہیں، جو آپ کی خلقت کا مقصد ہے، اگر اس سے گمراہ نہ کریں تو ہر قسم کی امید جو ہے آپ رکھ سکتے ہیں. صلوات پڑھ دیجیے. اور پھر آخری چیز جو قرآن میں ہم پڑھتے ہیں، ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم. اب دیکھیے کہ میں اپنی گفتگو کو اس پر ختم کروں گا. شیطان یہ کہتا ہے کہ اے اللہ، میں تیرے بندوں کو سامنے سے، پیچھے سے، دائیں طرف سے اور بائیں طرف سے، چاروں طرف سے میں اٹیک کروں. اب یہ عجیب شیطان کی بات ہے کہ یہ سب قرآن نے نقل کیا ہے. حیرت کی بات ہے کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ہم بھی کہتے ہیں نا کہ ہم ابھی محاورے ہیں کہ بھرپور حملہ کرنا، تو بھرپور حملہ کرنے کا مطلب یہ کہ چاروں طرف سے حملہ کروں گا. لیکن یہ جاننے کے لیے یہ کیسے پتا چلے گا کہ جب شیطان سامنے سے آئے گا تو کون سا حربہ استعمال کرے گا، جب پیچھے سے آئے گا تو کون سا حربہ استعمال کرے گا، جب دائیں جانب سے آئے گا تو کون سا حربہ استعمال کرے گا، جب بائیں جانب سے آئے گا تو کون سا حربہ استعمال کرے گا؟ یہ تو قرآن نہیں بتا رہا. اس کو جاننے کے لیے آپ جائیں، رخ کریں اہل بیت کا. آپ کے 5ویں امام، امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، میں نے اپنی گفتگو کو ختم کیا. امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب شیطان تمہارے سامنے سے آئے گا تو وہ تمہارے سامنے جو کام کرے گا وہ یہ کرے گا کہ یوم آخرت کی اہمیت کو ختم کر دے گا. تمہارے سامنے جو تمہیں جو انسیڈنٹس، جو ایونٹس، جو مختلف قسم کے حوادث اور واقعات جو تمہارے ساتھ پیش آ رہے ہیں، اور توجہ کیجئے گا، ان حوادث میں وہ یہ دیکھے گا کہ کس کے ساتھ کون سا حادثہ اور واقعہ اور ایونٹ اور انسیڈنٹ پیش آ رہا ہے. اس کے مطابق شیطان اس کو ایویلویٹ کرے گا، وہ دیکھے گا کہ اس کو کس راستے سے گمراہ کر سکتے ہیں. تو پہلا کام یہ کرے گا کہ وہ آخرت سے غافل کر دے گا، اس کی امپورٹنس کو ختم کر دے گا. اور جب وہ پیچھے سے حملہ کرے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان یہ بتائے گا کہ دیکھو یہ سارا مال و دولت جو اس دنیا میں ہے، یہ تم اس دنیا میں اپنے لیے جتنا سمیٹ سکتے ہو اس کو سمیٹ لو، جتنا اپنی اولاد کے لیے بچا کر رکھ سکتے ہو اس کو بچا کر رکھ لو.
تو یہ پیچھے سے حملہ کرنا اور دائیں طرف سے حملہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ دائیں طرف سے آئے گا تو وہ مذہب کے راستے سے، وہ اسپریچویلٹی کے راستے سے آپ میں داخل ہوگا. جب اس کو یہ پتا چلے گا کہ آپ ایک مذہبی انسان ہیں، جب اس کو یہ پتا چلے گا کہ آپ نماز روزہ حج ادا کرنے والے ہیں، تو وہ آپ کو نماز کے راستے سے گمراہ کرے گا، آپ کو توحید کے راستے سے گمراہ کرے گا، آپ کو قرآن کے ذریعے سے گمراہ کرے گا، آپ کو اسلام کے نام پر گمراہ کرے گا. تو یہ اس کا، اور جب بائیں طرف سے آئے گا تو وہ اس دنیا کی جو لسٹ فل ڈیزائرز ہیں، جس کو ہم شہوات کہتے ہیں، جو ورلڈلی ڈیزائر ہیں، اس کے ساتھ آپ کو اٹیچ کر دے گا. صلوات پڑھ دیجئے ایک مرتبہ. عزیزان محترم، میں نے اپنی گفتگو کو ختم کیا. مجھے امید ہے کہ آپ یقیناً ان مطالب کو اور ان نکات کو اپنے اذہان میں محفوظ کریں گے. اور میں ساتھ ساتھ یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، خاص طور پر اپنی یوتھ کے لیے، کہ یہ جتنی مجالس میں نے ابھی تک پڑھی ہیں، میں ساتھ ساتھ اس کا ایک رائٹ اپ تیار کر رہا ہوں، اور وہ بھی انگلش کے اندر. اور ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس رائٹ اپ کو ہم 12 محرم تک یہ ساری مجالسیں ریٹن فارم میں انگلش میں صحیح طریقے سے آپ تک پہنچ سکے. صلوات پڑھ دیجئے. عزیزان عزیز، آج ہم ایک ایسی ہستی اور ایک ایسی شخصیت کا ذکر کرتے ہیں کہ جس کے القابات میں سے ایک باب الحوائج ہے، کہ جو جتنی ہمارے دلوں میں دعائیں ہیں، اس باب الحوائج کے صدقے میں ہمیں مصائب سننے کے ساتھ ساتھ، ہمیں گریہ کرنے کے ساتھ ساتھ، ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہماری جو مشکلات ہیں، ہماری جو مصیبتیں ہیں، ہمارے جو پریشانیاں ہیں، ہم اللہ کے حضور میں اس باب الحوائج کا صدقہ دے کر ہم جو ہے وہ اللہ سے ساتھ ساتھ دعا بھی کریں. عزادارو، میں نے ابھی کچھ دیر پہلے ایک مجلس میں میں نے اس طریقے سے اپنے مصائب کا آغاز کیا تھا کہ جب علی ابن ابی طالب نے اپنے بھائی عقیل سے کہا کہ جاؤ، کہ جو ماہر علم انساب تھا، کہ جاؤ میرے لیے ایک ایسی عورت کو تلاش کرو کہ جس سے ایک شجاع فرزند پیدا ہو سکے. تو عقیل نے ام البنین کا انتخاب کیا. ام البنین کے اندر 3 کوالٹیز تھیں. پہلی کوالٹی یہ تھی کہ ام البنین کا تعلق جو ہے ایک شجاع خاندان سے تھا. دوسری کوالٹی یہ تھی کہ ام البنین کا تعلق جو ہے ایک مہذب خاندان سے تھا اور تہذیب یافتہ خاندان تھی، اور اہل بیت کی محبت آپ کے دل میں موجود تھی. اور تیسری خصوصیت ام البنین کی یہ تھی کہ آپ ایک ادیب اور شاعر خاندان سے آپ کا تعلق تھا. یہی وجہ ہے کہ آپ کے دردناک مرثیے جو ہیں وہ سننے کے قابل ہیں. اور ام البنین نے ان تینوں خوبیوں کو، ان تینوں صفات کو ابو الفضل العباس کی ذات پہ منتقل کیا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح ابو الفضل العباس کی تربیت میں ام البنین کا ہاتھ ہے. اور یہ ام البنین کی تربیت تھی کہ جو حسین کے بارے میں ام البنین نے عباس کو کہا کہ عباس یاد رکھنا کہ فاطمہ کی اولاد کے مقام کو تم نہیں پہنچ سکتے. جو اولاد فاطمہ ہے ان کی ایک منزلت ہے. اور یہی وجہ ہے کہ عزادارو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ یہ ابو الفضل العباس کی یہ تربیت تھی، یہ اخلاقی تربیت تھی کہ آپ نے ساری عمر حسین کو حسین کہہ کر نہیں پکارا، اور ہمیشہ یہ کہا کہ میرے مولا، میرے آقا صرف ایک مقام کربلا کے، وہاں پر حسین کا لفظ استعمال کر کے اپنے بھائی کو پکارتے ہیں. تو عزادارو، امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دینے کے لیے ابو الفضل العباس کے ہاتھ کو، امام حسین کے ہاتھ کو پکڑایا. اور جس وقت مولا کائنات اپنی زندگی کے آخری لحظات تھے تو ابو الفضل العباس کو اپنے پاس بلایا، کہا کہ دیکھو یہ میرا فرزند جو ہے اس زمین پر میری امانت ہے. اے ابو الفضل العباس، تم اس کی حفاظت کرتے رہنا، اور دیکھو جب دریائے فرات پر جانا تو تم پانی نہ پینا. اگر میرا بیٹا حسین خیموں میں پیاسا ہو تو تم پیاسے حسین کے ہوتے ہوئے تم پیاس جو ہے وہ اپنی پانی نہ پینا. عزادارو، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ وہ وقت آتا ہے کربلا کے میدان میں جب ابو الفضل العباس جب اجازت لینے کے لیے آتے ہیں کہ مولا مجھے اجازت دیجئے، میں جنگ میں جانا چاہتا ہوں. مولا اب میں زندہ رہنے کی میرے اندر طاقت نہیں ہے، اب میں مزید زندگی نہیں چاہتا. عزادارو، ابو الفضل العباس وہ شخصیت تھے
کہ جس کی شجاعت کا تصور کر کے دشمن کانپ اٹھتا تھا. ابھی ابو الفضل عباس کو فیس کرنا تو درکنار، اس کی شجاعت کا تصور کر کے دشمن کانپ اٹھتا تھا. اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ زینب کو اس وقت تک اطمینان قلب رہتا، اس وقت تک سکون ملتا رہا جب تک وہ جانتی تھی کہ میرا بھائی عباس زندہ ہے. اگر کوئی فلاں شہید ہو گیا تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے، ارے میرا بھائی عباس ابھی زندہ ہے. عزیزانو، عباس کو کربلا کے میدان میں جانے کی اجازت دینا حسین کے لیے کوئی آسان کام نہیں تھا. عباس نے کہا کہ مولا مجھے اجازت دیجئے. حسین نے کہا کہ عباس تم میرے لشکر کے علمبردار ہو. عباس نے کہا کہ مولا وہ کون سا لشکر، کس لشکر کی بات کر رہے ہیں؟ اب تو وہ لشکر ہی نہیں ہے کہ جس کا میں پرچمدار اور علمدار ہوں. عزیزانو، عباس کو اجازت نہیں ملی. عباس یہ سوچتے رہے، ارے مجھے تو اسی دن کے لیے پیدا کیا گیا تھا جس دن کے لیے کہ میں حسین پر اپنے آپ کو قربان کر دوں، اور میرے مولا مجھے اجازت نہیں دے رہے. عزیزانو، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ عباس ایک مرتبہ خیمے کے دروازے پر بیٹھ جاتے ہیں. ادھر سکینہ کی آواز آئی کہ پھپھی جان پیاس. یہ سننا تھا کہ عباس ایک مرتبہ خیمے کے اندر آئے اور سکینہ کو گود میں لیا، اور گود میں لے کر سکینہ کو دلاسا دیا، اے سکینہ اپنی مشکیزہ لے کر آ جاؤ. سکینہ نے اپنی چھوٹی مشکیزہ کو اٹھایا عباس کی گود میں. اب جو حسین نے سکینہ کو دیکھا، دیکھ کر عباس کو کہا، عباس میں تمہیں نہیں روک سکتا، لیکن ایک میری درخواست ہے کہ تم میدان جنگ میں تو جا رہے ہو لیکن بچوں کے لیے پانی لے آؤ. عزیزانو، یہ کہنا تھا. پھر سکینہ سے مخاطب ہوئے، سکینہ میری بچی، آج تم اپنے چچا کی سفارش کر رہی ہو، لیکن کل کو یزید کے دربار میں جب تمہارے منہ پر تماچے پڑ رہے ہوں گے تو تم پکارو گی چچا عباس، چچا عباس. عزیزانو، تاریخ کربلا یہ بتاتی ہے کہ جب عباس کو اجازت ملی تو حسین نے کہا کہ عباس جاؤ زینب سے اجازت لے لو. عباس زینب کے خیمے میں گئے، کونے پر سر جھکا کر کھڑے ہو گئے، زبان سے کچھ نہ بولے. زینب نے عباس کو دیکھ کر کہا، اے عباس، لگتا ہے بھیا نے تمہیں محاذ پہ جنگ پہ جانے کی اجازت دے دی. ارے جب میرے بھائی نے اجازت دے دی تو زینب کون ہوتی ہے تمہیں روکنے والی؟ عزیزانو، زینب نے کہا، لیکن بھیا عباس میری ایک بات سنتے جاؤ. جب میرے بابا شہید ہو رہے تھے، آخری لمحوں میں انہوں نے اپنا زخمی سر میرے کندھے پر رکھا اور کہا کہ بیٹی زینب، ان ہاتھوں میں رسیاں بندھیں گی، تمہیں دربار میں جانا پڑے گا. عباس، جب میرے بابا یہ کہہ رہے تھے تو میں یہ سوچتی تھی، ارے جس کا عباس جیسا بھائی ہو، کس کی جرت ہے کہ اس کے ہاتھوں میں رسیاں باندھے. لیکن عباس، اب مجھے یقین ہو گیا کہ میرے ہاتھوں میں رسیاں بندھیں گی. عزیزانو، عباس میدان میں آئے، نہر فرات، دریائے فرات کا رخ کیا، 4000 کی فوج کو تحت نحس کیا اور دریا میں اپنے گھوڑے کو ڈال دیا. تاریخ کربلا یہ بتاتی ہے، دیکھنے والوں نے دیکھا کہ عباس نے تھوڑی دیر کے لیے جھک کر اس نہر فرات سے پانی اٹھایا اور منہ کے قریب لے گئے. عباس بھی پیاسے تھے، گھوڑا بھی پیاسا تھا. میں کہوں گا کہ کون سی ایسی رکاوٹ تھی کہ عباس نے، دیکھنے والوں نے دیکھا کہ عباس نے پانی نہیں پیا. عباس نے پانی کو زمین پر دریا میں گرا دیا. لیکن بعد میں تاریخ نے اس حقیقت سے پردہ اٹھایا. فذکر العباس عطش الحسین، عباس کو حسین کی پیاس یاد آ گئی. عباس
نے پانی نہیں پیا۔ عزادارو، عباس مشکیزہ میں پانی بھر کے جب دریائے فرات سے باہر آئے، اس دشمن کو عباس کی شجاعت کا پتہ تھا۔ چاروں طرف سے دشمن نے گھیر لیا، تیروں کی بارش ہو رہی تھی، لیکن عباس مشکیزہ کو لے کر آگے بڑھ رہے تھے۔ لیکن یہ زید بن وقار نے، اس خبیث شخص نے چھپ کر عباس پر وار کیا۔ دایاں بازو قلم ہوا، عباس نے مشکیزہ کو بائیں بازو پہ لیا، پھر بایاں بازو قطع ہوا۔ قلم ہونے کے بعد عباس نے دانتوں سے مشکیزہ کو سنبھالا، آگے بڑھتے چلے گئے۔ لیکن عزادارو، ایک ملعون نے 2 تیر ایسے مارے، ایک تیر مشکیزہ پر اور دوسرا تیر عباس پر۔ عباس تمام تر شجاعت کے باوجود اب ایک قدم بھی آگے نہ بڑھ سکے۔ میں یہاں پر آپ کو روکنا چاہوں گا۔ مجھے آج تک میں نے بہت سوچا، مجھے یہ پتہ نہیں چلا کہ عباس کی شجاعت بے نظیر تھی، لیکن عباس آگے کیوں نہیں بڑھ سکے؟ آیا مشکیزہ کا پانی گر جانے کی وجہ سے عباس کی ہمت جواب دے گئی؟ ارے میں خیمے میں اب سکینہ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ عباس وہاں پر رک گئے، تیروں کی بارش ہوتی رہی۔ عزادارو، دیکھنے والوں نے دیکھا کہ ایک ملعون ستمگر نے ایک گرز سے عباس کے سر کو شگافتہ کیا۔ زمینہ کربلا پر عباس زمین پر آئے، پہلی مرتبہ اپنے بھائی کا نام لیا، علیکہ منی السلام یا حسین، بھائی حسین آپ پر عباس کا سلام ہو۔ عزادارو، حسین تڑپ کر خیمے سے نکلے، خود کو عباس کے سرہانے پہنچایا، آپ کا سر اپنے زانو پر رکھا۔ لیکن حسین کے الفاظ سنیے، عباس نے پہلے وصیت کی کہ بھیا میری ایک وصیت ہے، اور وہ یہ کہ میری لاش کو خیمے میں مت لے کے جانا، میں سکینہ سے پیاس پانی کا وعدہ کر کے آیا ہوں۔ میں کہوں گا یا ابو الفضل العباس، میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا یا ابو الفضل العباس، آپ میں اور علی اکبر کی لاش میں کوئی فرق نہیں تھا۔ ارے وہ وقت تھا جب علی اکبر کی لاش پر علی اکبر کے بابا پہنچے، جوانان بنی ہاشم موجود تھے۔ حسین علی اکبر کی لاش کو ایک طرف سے اٹھاتے تھے، دوسری طرف سے گر جاتی تھی۔ جوانان ابو ہاشم آئے اور علی اکبر کی لاش کو لے کر خیمے تک گئے۔ لیکن میں پوچھوں گا یا ابو الفضل العباس، آپ کو کون خیمے تک لے کے جائے گا؟ عزادارو، تاریخ یہ بتاتی ہے، تاریخ کے الفاظ سنیے کہ ہمیں ان تاریخوں میں ایک چیز یہ ملتی ہے کہ ایک مرتبہ حسین ابن علی نے عباس کو خطاب کیا، اور کربلا کی تاریخ میں ہر شہید کے سرہانے حسین نے خود کو پہنچایا۔ لیکن حسین کی ہمت، حسین کی جرت، حسین کی طاقت، کسی مقام پر حسین نے یہ نہیں کہا جو عباس کی لاش پر کہا، اے عباس تیری شہادت نے ان کا سرازاری وقلت حیلتی، اے عباس تیری شہادت نے میری کمر توڑ دی ہے، میری ہمت جواب دے گئی ہے۔ عزادارو، ایک عالم، ایک بہت ہی متقی اور پرہیزگار، اس نے خواب میں یہ دیکھا کہ ابو الفضل العباس خواب میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے وائز، اے شیخ، تم میرے مصائب نہیں پڑھتا۔ بہت توجہ کیجئے گا، تم میرے مصائب نہیں پڑھتا۔ شیخ نے کہا مولا میں تو ہمیشہ آپ کے مصائب پڑھتا ہوں۔ ابو الفضل العباس نے کہا ارے کیا تو نے کبھی یہ مصائب پڑھے ہیں کہ جب کوئی اوپر سے نیچے زمین پر گرتا ہے تو پہلے وہ ہاتھوں کے ذریعے سے اپنے آپ کو سہارا دیتا ہے؟ ارے وہ کربلا کا سوار جس کے جسم پر تیر موجود ہو، جب وہ زمین پر گرا ہوگا تو اس کے بازو نہیں ہے تو اس کا کیا حال ہوا ہوگا؟
جگہ پر جب یہ پڑھا کہ ابو الفضل العباس کے روزے پر یہ شعر لکھا ہوا ہے، وہ کون سا شعر ہے؟ جب میں خود کربلا گیا، آپ میں سے جو لوگ ابھی تک کربلا نہیں جا سکے، اللہ آپ کو توفیق دے کہ آپ کربلا میں جائیں۔ میں نے اس شعر کو بہت زیادہ ڈھونڈنے کی کوشش کی، شاید وہ تاریخ کے ساتھ ساتھ ختم ہو گیا یا تبدیل ہو گیا، لیکن اس شعر کے الفاظ جو قدیم قصوں میں اور تاریخوں میں لکھا ہے، یہ شعر کے الفاظ یہ ہیں کہ دیکھو جب تم ابو الفضل العباس کے روزے کے اوپر آؤ تو ہر ایک کے روزے پر جانے کے کچھ آداب ہوتے ہیں، عباس کے روزے پر جب آؤ تو اس کے بھی کچھ آداب ہیں، اور اس کے آداب یہ ہیں کہ عباس کی زیارت پہ آنے والوں کہیں سکینہ کا نام نہ لینا، اس لیے کہ عباس سکینہ سے پانی کا وعدہ کر کے گئے تھے۔ ارے میرا سلام ہو اس ام البنین پر، ام البنین جنت البقیع میں اپنے چاروں بیٹوں کی شہادت پر جو مرثیہ پڑھتی ہیں۔ مروان جیسے شقی القلب انسان کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ذرا جب ام البنین کا یہ مرثیہ سنیں، ام البنین اپنے بیٹوں کو خطاب کر کے کہتی ہیں، اے وہ آنکھوں کہ جنہوں نے کربلا کے میدان میں میرے بیٹے عباس کی بہادری کو دیکھا ہے، وہ کس طرح شیر کی طرح دشمنوں پر جھپٹتا تھا، اور اس کے پیچھے حیدر کرار کے فرزند شکاری باز کی طرح دشمنوں پر جھپٹتے تھے۔ لیکن مجھے یہ خبر ملی ہے جب میرے عباس پر نیزے سے وار کیا گیا تو اس کے دونوں ہاتھ قلم ہو چکے تھے۔ ارے مجھے یقین ہے کہ اگر میرے بیٹے عباس کے ہاتھ ہوتے تو خدا کی قسم اس روئے زمین پر کسی کی یہ جرات نہ تھی کہ میرے عباس کے مقابل پر آ سکے۔ عزادارو، جب یہ قافلہ مدینہ پہنچا، ام البنین اور نعمان بن بشیر کا سامنا ہوا۔ سننے سے تعلق رکھتا ہے، میں نے اپنی گفتگو ختم کی۔ آپ کو سوائے غم حسین کے خدا کسی غم میں نہ رلائے۔ ام البنین ہے، دوسری طرف نعمان ہے۔ ام البنین نے پوچھا، اے نعمان بن بشیر، کربلا سے کیا خبر لائے ہو؟ نعمان بن بشیر کے لیے یہ آسان نہ تھا کہ ام البنین کو 4 بچوں کی شہادت کی خبر سنا سکے۔ اس نے کہا، اے ام البنین، تمہارے کچھ بچوں کو قتل کر دیا گیا۔ ام البنین نے پھر پوچھا، نعمان، کربلا سے کیا خبر لائے ہو؟ نعمان نے پھر جواب دیا کہ آپ کے کچھ بچوں کو شہید کر دیا گیا۔ عزادارو، یہ عباس کی ماں تھی، کوئی معمولی عورت نہ تھی۔ ایک مرتبہ تڑپ کر نعمان سے کہا، نعمان، میں اپنے بچوں کے بارے میں نہیں پوچھ رہی، ارے جو کچھ آسمان اور آسمان کے نیچے ہے وہ سب کچھ قربان ہو جائے میرے حسین پر۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، تابع بیننا وبینہم بالخیرات، انکا مجیب الدعوات، انکا علی کل شیء قدیر، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ماتم حسین۔